أشهد أن أشهد أن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آصف حمید۔ اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان ہیں مولانا ارشاد الحق اثری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مولانا سے ہم گزشتہ نشستوں میں نماز کے حوالے سے بات کرتے آ رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ تعالی نماز کو ترک کر دینا یا نماز کو چھوڑ دینا، اس حوالے سے مولانا سے بات کریں گے۔ حضرت یہ بتائیے گا کہ نماز کو ترک کر دینا اور نماز کو چھوڑ دینا، کیا یہ ایک ہی بات ہے یا اس میں کوئی فرق ہے؟ نماز کو ترک کرنا یا نماز کو چھوڑنا، اس کے دو مفہوم ہیں۔ ایک یہ ہے کہ انسان نماز کو مطلقاً پڑھے ہی نہ، بالکل ہی چھوڑ دے، اسے ترک کرنا کہتے ہیں۔ کو ترک کرنا کہتے ہیں، چھوڑ دینا کہتے ہیں۔ ایک ہے نماز کا رہ جانا۔ وہ رہ جانے کی صورت سونے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، وہ رہنے کی وجہ کسی اور پریشانی کے نتیجے میں، سفر کے نتیجے میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو ان دونوں میں فرق ہے۔ دونوں میں فرق ہے، بالکل۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ جتنے مہربان ہیں، کوئی انسان اس کی رحمت کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ ماشاءاللہ۔ آپ دیکھیے، سچی بات ہے، بات سے بات نکل آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات گرامی کا تعارف الحمدللہ کے بعد یا بسم اللہ کے بعد الرحمن الرحیم سے کروایا۔ اللہ نے اپنی ذات کا تعارف وہ قہار اور جبار ہونے کے داتے نہیں کروایا۔ اس لیے جتنی رحمت اللہ ذوالجلال کی ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یوں سمجھو کہ 100 رحمتیں ہیں اور ایک رحمت کا اظہار دنیا میں ہے۔ اسی ایک رحمت کے نتیجے میں باپ بیٹے سے، بھائی بھائی سے، میاں بیوی سے، دوست دوست سے، سب اسی ایک پرتوں کا نتیجہ ہے۔ باقی ایک کم 100 وہ قیامت کے دن اس کا مظہر ہوگا۔ اللہ ہمیں دنیا میں بھی اپنی رحمتوں سے نوازے اور آخرت میں بھی خاص اپنی رحمت اور کرم نوازی ہم پر فرمائے۔ تو یہ ہمارے اوپر اللہ رب العزت کی کرم نوازی ہے کہ ہماری مجبوریوں اور ہماری کمزوریوں کا محاسبہ اللہ نہیں کرتے۔ بالکل صحیح۔ اللہ ان سے درگزر فرماتے ہیں۔ کوتاہی ہو جانا اور ہے، آمدن کرنا اور ہے۔ جو پکڑ ہے نا، وہ آمدن کرنے پہ ہے۔ قسم بھی اٹھاتا ہے تو وہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ لغو قسم پر اللہ ذوالجلال مواخذہ نہیں کرتے، لیکن جو قسم تم عمدن اور ارادتاً لیتے ہو اور پھر اس کی خلاف ورزی کرتے ہو، اس کا مواخذہ ہے، اور اس کا پھر کیا ہے، اگر پوری نہیں کرتے تو اس کا بدلہ دینا پڑے گا تم۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جو نماز آمدن ترک کرتا ہے، یعنی کہ جان بوجھ کر بالکل چھوڑ دیتا ہے، اور وہ صحیح ہے، تندرست ہے، اس کو کوئی عارضہ نہیں ہے، اور وہ آمدن ترک کر رہا ہے، اور وہ ساری زندگی کی نہیں، ایک نماز۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک نماز، من ترک الصلاۃ، صلوات اللہ نے نہیں فرمایا۔ الصلاۃ میں ال ہے، وہ لام جنس بھی ہو سکتا ہے، جنس بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں صرف من ترک الصلاۃ، صلوات نہیں فرمایا۔ جو آدمی قصدن نماز چھوڑ دیتا ہے وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ حضرت یہاں پہ جو آپ فرما رہے ہیں، تو اس سے تو مطلب یہ ہوتا جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دے۔ ہاں، ایک مطلب تو یہ نکلتا ہے، جی جی جی، اور ایک مطلب یہ نکلتا ہے کہ جان بوجھ کر نماز ہی کلیتاً چھوڑ دے۔ دونوں معنی نکلتے ہیں۔ دونوں معنی۔ یہ اتنی صریح بات ہے کہ جس سے ہم مسلمانوں کو، یعنی اس سے بڑی وارننگ، اس سے بڑی اور تنبیہ کیا ہوگی کہ ایک نماز پر بھی، کہ ترک پر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کفر کا اطلاق کیا ہے۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ بات فرمائی ہے کہ العہد بیننا و بینہم ترک الصلاۃ، کہ ہمارے اور کافروں کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز ہے، نماز کو چھوڑ دینا۔ ہاں، نماز کو چھوڑ دینا ہے۔ یعنی مومن مسلمان وہ جو نماز پڑھتا ہے، اور جو مومن مسلمان نہیں ہے وہ کیا کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا۔ یعنی دونوں کے درمیان ہمارا عہد کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے۔ یہ بنیادی فرق ہے۔ بلکہ علامہ منذری رحمۃ اللہ علیہ نے الترغیب میں یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ صحابہ کا اجماع ہے
صحابہ کا اتفاق ہے کہ تارک نماز وہ کافر ہے، تارک نماز وہ کافر ہے۔ وہ تو پھر مستقل تارک کی بات ہوئی، مستقل چھوڑ دینے والا نہیں، تارک نماز، ایک نماز چھوڑنے والا بھی کیوں نہ ہو، یہ بڑی بات ہے جو علامہ منذری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یہ پھر ایک مسئلہ یہاں اور رہ جاتا ہے، میں مختصراً اس کی طرف بھی اشارہ کیے دیتا ہوں کہ کفر کے علماء نے دو معنی یہاں لیے ہیں۔ ایک کفر وہ ہے جو دائرہ اسلام سے بالکل انسان کو خارج کر دیتا ہے، ایک کفر وہ ہے جس کو کفرن دون کفرن کہتے ہیں، ہے وہ بھی کفر۔ یا یوں سمجھیے کہ ایک آدمی کو بیماری لگ جاتی ہے، ٹی بی کی بیماری لگتی ہے، یا اس دور میں کینسر کی بیماری لگ جاتی، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ تو موت کے منہ میں گیا، بس اب یہ تو موت کے دروازے پہ کھڑا ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کینسر کی بیماری پھیل جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو اب موت کے دروازے پہ کھڑا ہے۔ اب اس میں علماء امت نے یہ بات کہی ہے، دو رائے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، یہی ہے کہ وہ کافر ہو گئے۔ دوسرے علماء کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ گویا کہ کفر کے دروازے پہ پہنچ گئے، اب گویا کہ موت کے منہ میں، کفر کے منہ میں یہ چلا گیا، جس طرح ہم بیماری کی صورت میں کہتے ہیں کہ یہ موت کے منہ میں چلا گیا، یہ کفر کے منہ میں چلا گیا۔ یہ دو تعویلیں اپنی جگہ ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان صریح ہے اس سے بہرحال یہ بات مترشح ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے کہ ترک صلاۃ جو ہے بالخصوص آمدن اور قصدن، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آمدن کسی حکم کی نافرمانی یہ تو بغاوت کے مترادف ہے، کسی حکم کو جان بوجھ کر نہ ماننا، یہ تو بغاوت کا ہے نا حکم۔ آپ بھی دیکھیں فوج ایک چیز کا حکم دیتی ہے تو اس کا کورٹ مارشل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جو نہیں مانتا، جو نہیں مانتا اس حکم کو کورٹ مارشل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ گویا کہ وہ حکم کی بغاوت کر رہا ہے۔ تو یہ تو فوج کا مسئلہ ہے، وہ تو اللہ احکم الحاکمین کا مسئلہ ہے۔ اب اللہ احکم الحاکمین کا یہ مسئلہ سب ہمارے لیے ہے۔ اب نماز کی اہمیت آپ اندازہ کریں کہ یہ صرف اس امت پر نہیں ہے، تمام انبیاء کے لیے نماز کا حکم ہے، تمام امتوں پر نماز کا حکم ہے۔ بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سورۃ انبیاء میں تو اللہ ذوالجلال نے انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یامرہم بالمعروف، ان کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ معروف کا حکم دیتے اور نمازیں ادا کرتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے صاف کروایا، جب مکہ مکرمہ میں لا کے ٹھہرایا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو، تو وہاں اللہ سے کیا دعا کی ہے؟ لیقیم الصلاۃ۔ اب یہاں دیکھیے کہ یہاں جو ہے چھوڑا ہے تاکہ یہ ذی زرع میں، تاکہ نماز قائم کرے۔ ہاں، وادی ذی زرع میں چھوڑا ہے۔ وہاں یہ نہیں سب سے پہلے مانگا کہ یا اللہ ان کی روٹی کا انتظام کر، ان کے سائے کا انتظام کر، یا اللہ یہ اس لیے چھوڑ جا رہا ہوں تاکہ یہاں باغ و بہار بن جائیں، یہاں جناب محلات بن جائیں، مکان بن جائیں، لوگ آ کے بسیں۔ نہیں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ اللہ تیری بندگی ادا کرے۔ اچھا حضرت، یہاں پہ بڑا پریکٹیکل ایشو آتے ہیں ہماری ظاہر بات زندگی میں، مختلف طرح کے لوگ، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی ہم جمعے نماز پڑھتے ہیں، جمعے کی نماز نہیں چھوڑتے، کیا یہ ان کا دلیل یا یہ عمل جو ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں کیا خیال؟ بات تو یہی ہے کہ جمعے کی جو نماز پڑھے یا عید کی نماز پڑھے اور باقی نمازیں چھوڑ دے، یہ بالکل غلط ہے۔ عید کی نماز یا جمعے کی نماز یہ باقی نمازوں کا بدل نہیں ہے۔ جمعے کی نماز اپنی جگہ فرض ہے، عید کی نماز کا حکم اپنی جگہ ہے۔ ہمارے ہاں پنجابی میں ایک کہاوت چلتی ہے، کچھ نمازی وہ ہیں جو ٹھاٹ کے، کچھ وہ ہیں جو کاٹ کے، کچھ ہیں جو آٹھ کے، کچھ ہیں جو 360 کے۔ ٹھاٹ والے جو پانچوں نمازیں پڑھتے ہیں۔ اچھا، جو پانچوں پڑھتے ہیں، پکے نمازیں وہ ٹھاٹ کے۔ اچھا، اور کچھ نمازیں کاٹ کے، صبح و شام کی پڑھنے والے، صبح شام وہ چلو صبح منہ جو دھویا، چلو نماز پڑھ لی، چلو کام کاج سے فارغ ہو کے آئے، منہ دھویا، ہاتھ دھوئے، چلو 3 رکعتیں بھی پڑھ لی۔ اور کچھ ہیں 8 کے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب جمعے کی جمعے نماز پڑھی، اور کچھ ہیں 360 کے، عید کی پڑھی۔ یہ کوئی نماز نہیں، نماز ہے ٹھاٹ کی۔ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، اور یہ ایسا حکم ہے جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے۔ جو نہیں پڑھتے ان کے بارے میں آپ کا سٹیٹمنٹ کیا ہے، فیصلہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ؟ میرا فیصلہ نہ پوچھیے، میں کون ہوں فیصلہ دین کے معاملے میں فیصلہ کرنے والا؟ یہ فیصلہ تو اللہ کے رسول کا۔ اللہ رب العزت نے بھی یہ بات بتلا دی ہے، واضح فرما دی ہے
کہ قیامت کے دن جہنمی سے جب یہ پوچھا جائے گا کہ ما سلککم فی سقر، تو پہلا جواب ان کا یہ ہوگا قالوا لم نک من المصلین۔ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کو کیا چیز جہنم میں لے آئی، تم یہاں جلنے کے لیے کیوں آئے، ایک آگ کا انگارہ بھی کسی سے قابل برداشت نہیں ہے، اب سارا جسم جو ہے وہ آگ میں جھلس رہا ہے اور جل رہا ہے، اس آگ میں جس آگ کا یہاں دنیا کی آگ سے کوئی تقابل ہی نہیں ہے۔ یہ دنیا کی جو آگ ہے وہ تو آخرت کی آگ کے ساتھ کی حیثیت میں کچھ چیز ہی نہیں ہے۔ وہاں کی آگ تو یہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وقودها الناس والحجارہ، اللہ معاف فرمائے، جس کا ایندھن ہی پتھر اور انسان ہے۔ یہاں پہ ہم ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد اسی بات کو دوبارہ تاکہ مکمل ہو جائے۔ ناظرین ہم بریک پہ چل رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، واپس آ کے اس گفتگو کو مکمل کرتے ہیں۔ اسٹے ود اس۔ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہ سے، اے بنی نوع انسان اپنے رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ ایمان و انسانیت کی حفاظت ہو۔ اے نبی سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تم میری اتباع کرو، اللہ خود تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ کفر و شرک کی مخالفت ہو۔ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کریں گے اور اللہ کے سوا کسی کو رب نہیں بنائیں گے، بدکاریوں کی مذمت ہو۔ تاکہ تم افراط اور تفرید کے دھکوں سے بچ سکو۔ ڈاکٹر محمد طاہر کھٹوانی۔ اے قرآن والو، قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ تو یقیناً کامیاب ہوگا۔ دیجئے اپنے ہر قول و عمل سے مومن ہونے کی پہچان، رب کا فرمان، کل شام 5:30 بجے اور دوبارہ رات 12 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ ہر شر سے کیا کرتی ہے بندوں کی حفاظت، اسلام کے دامن میں کچھ ایسی ہے حکمت۔ قرآن مجید میں انسانیت کی ضروریات کو اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا ہے۔ آزمائش کے لمحوں میں، مشکل حالات میں، جب پڑی ہے ضرورت، ایک انسان اگر قرآن مجید کو دستور حیات بنا لیتا ہے کام آئی ہے اسلام کی حکمت۔ تو اس کی تمام تر ضروریات کو پورا کرنے کا علم اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں رکھا ہے۔ قاری صہیب میر محمد اس پاک کلام کے ذریعے ہی عالم اسلام میں بکھری ہوئی امت اسلامیہ کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ جانیے کس قدر کامیاب ہے وہ زندگانی جو کرتی ہے اسلام کی حکمتوں کا احترام۔ حکمت اسلام، آج رات 11:30 بجے اور دوبارہ صبح 7 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ الدائی ڈائنامک، I challenge any human being to point out a single fundamental of Islam in youthful quest, which is against humanity as a whole. iconic, inspiring, encouraging, Don't judge Islam based on the following. Farik Naik, Judge Islam based on the authentic sources, that's the glorious Quran and the authentic Hadith. son of the world-famous orator on Islam and comparative religion, Dr. Zakir Naik. Allah subhanahu wa ta'ala is giving us an opportunity to do a prophet job and to earn a prophet reward. A star above par in Teens Star. کل رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 6:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ Marriage or divorce? Islamic ruling? Husband wants to give divorce. Solution or problem? Joint family system? Heaven or hell? Big fat images have become the norm. You choose. Beauty, wealth, family status, virtue. Decide what you want. Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik in Better Half or Bitter Half. اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔
ویلکم بیک ناظرین. بہت اہم موضوع پہ بات ہو رہی تھی ایسے لوگوں کے بارے میں جو نماز چھوڑ دیتے ہیں یا نماز کو 5 وقتہ نہیں ادا کرتے. ان کے بارے میں کیا قرآن مجید میں وعید نازل ہوئی ہے؟ جی حضرت آپ اس کو کنٹینیو کیجیے. آصف بھائی عرض کر رہا تھا کہ حکم تو ہر معاملے میں اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا چلتا ہے. آپ فرمائے تھے کیونکہ نماز الناس بھی والحجارہ. اللہ نے ہی نماز کا حکم دیا ہے, اللہ کے رسول نے ہی نماز کا حکم دیا ہے. اب نہ پڑھنے والوں کے بارے میں فیصلہ بھی اللہ نے کرنا ہے. میں اور آپ کون ہیں فیصلہ کرنے بالکل والے؟ صحیح. اس لیے خود اللہ رب العزت نے یہ بات واضح فرما دی ہے اور ہمیں خبردار اور چونکا دیا ہے کہ جب قیامت کے دن جہنمی جہنم میں جلے گا. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو اس جہنم کی آگ سے بچائے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے وقودہ الناس والحجارہ. دنیا کی آگ کا قیامت کی آگ سے کوئی تقابل نہیں یعنی ہے, کہ اس کوئی آگ کا مقابلہ نہیں ایندھن ہے. ہوں گے پتھر اور انسان. وقودہ, یعنی جس طرح دنیا کی آگ کو بھڑکانے کے لیے کوئلہ اور لکڑی جلائی جاتی ہے, جھونکی جاتی ہے تاکہ اور آگ بھڑکے, اسی طرح جہنم کی آگ میں انسان جوں ڈالے جائیں گے, جوں پتھر ڈالے جائیں گے, بڑھکے جناب زیادہ تیز ہوگی. اس آگ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرمائے. تو بہرحال اس کے بارے میں بھی قرآن مجید میں بھی حدیث میں بھی بہت سا تذکرہ ہے, لیکن وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. میں تو یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ان سے جب پوچھا جائے گا کہ تم جہنم میں کیوں جل رہے ہو, بدبختو بد نصیبو, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلی. کل کی موضوع میں یہ بات کہی تھی علامہ راغب کے حوالے سے, یاد ہوگا کہ قرآن مجید نے تو یقیم الصلاۃ کہا ہے, اقام الصلاۃ کہا ہے, مسلین تو نہیں کہا کہ نماز پڑھو. لیکن یہاں کیا معنی ہے کہ ہم ظاہری شکل کی نماز بھی نہیں پڑھتے. جو حقیقی نماز ہے خاشعین کی, نیکوں کی نماز, جس میں تمام حدود و قیود کی پابندی کر کے نماز ادا کی جاتی ہے, وہ تو پڑھنا دور کی بات ہے. وہ ہم تو ظاہری نماز بھی نہیں پڑھتے. ہاں جی, اللہ اکبر. یہ اللہ رب العزت نے ہم نے فرمایا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد میں پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ آپ نے فرمایا العہد بیننا و بینہم ترک الصلاۃ, کہ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان کیا ہے فرق, ترک صلاۃ کا ہے. وہ مسلمان جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے, جو مسلمان نہیں ہے وہ نماز نہیں پڑھتا. بلکہ اللہ رب العزت نے کافروں کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں ایک ہدایت دی ہے. اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, کہ اگر یہ لوگ توبہ کر لیں, اگر یہ لوگ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنا شروع کر دیں. دیکھیے سب سے پہلے کافروں سے کس بات کا مطالبہ ہے؟ کفر سے توبہ کا, شرک سے توبہ کا. اور توبہ سے لازم ہے کہ جس چیز کو چھوڑا ہے اب اس کے مقابلے میں ایمان پر آ جائیں. ٹھیک ہے. وَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, اس کے بعد کیا ہے؟ کہ توبہ کے بعد ہے نماز. پہلا مسئلہ نماز, یعنی دین میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلا مسئلہ نماز کا ہے. گویا یہ نماز یوں سمجھیے کہ اپنے ایمان کا ثبوت ہے. اور دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ وَآتَوُا الزَّكَاةَ, اور زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دیں. فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, پھر ہیں یہ تمہارے دین کے بھائی. یہاں دیکھیے میں ایک بات عرض کرتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو لوگ مرتد ہوئے تھے ان کے ارتداد کی ایک پوزیشن کیا تھی؟ زکوٰۃ. وہ زکوٰۃ کہاں نہیں دیتے تھے؟ بیت المال میں جمع نہیں دیتے. وہ کہتے تھے ہم خود دیں گے, ہم خود دیں گے. زکوٰۃ نبی علیہ السلام سے تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اگر آپ مال ان کے لیں تو آپ ان کے لیے دعا کریں. ہیں, آپ ان کے لیے دعا کریں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے نہیں, ہم زکوٰۃ کیوں دیں, بیت المال میں جمع کیوں کرائیں؟ اللہ کا دیا ہوا مال ہے, اللہ کی راہ میں خود خرچ کریں گے. تو ایک صورت یہ بھی تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف بھی جہاد کیا. حضرت عمر فاروق نے اختلاف کرنا چاہا, روکنا چاہا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جناب آپ یہ کہتے ہیں زکوٰۃ کے منکر تو نہیں ہے نا, زکوٰۃ کے منکر تو نہیں ہے نا. لیکن انہوں نے کیا جواب دیا تھا کہ اللہ کی قسم جو لوگ نماز اور زکوٰۃ میں فرق کریں گے, گویا یہ چیز بتلاتی ہے کہ صلاۃ کے ترک پر صحابہ کرام کا اتفاق تھا کہ اس کے خلاف کیا ہے کہ اقدام قتل ہے. وہ تو وہ دلیل وہ بناتے ہوں گے کیونکہ وہ کافر ہو گیا. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک رسی بھی دیتے تھے اور وہ اب نہیں دیں گے, میں ان کے خلاف بھی قتال کروں. اس واقعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے بالکل 2 اور 2 4 کی طرح
کہ صحابہ کرام کے مابین ترک نماز کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں تھا. اختلاف ہوا ہے تو زکوٰۃ کے بارے میں، اور ساتھ فرمایا من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ. حضرت ابوبکر صدیق کہ ایک ہی حکم ہے، زکوٰۃ نہ دینے والا اس کے خلاف بھی، نماز نہ پڑھنے والا اس کے خلاف بھی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی نماز پڑھتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، میرا اس پر کوئی قتال نہیں. وَحِسَابُهُمْ إِلَى اللَّهِ. اگر باقی معاملات نہیں کرتا وہ اس کا اللہ حساب اللہ. اچھا حضرت یہ بتائیے کہ یہ کوئی ایسا واقعہ ہے کہ نماز چھوڑنے پر اس کے خلاف کوئی سزا دی گئی ہو کسی کو؟ نماز صحابہ کرام کے دور میں تو ترک نماز کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اس دور میں تو ترک نماز کا کچھ سوال ہی پیدا کوئی نہیں واقعہ ہی نہیں ہے. کوئی واقعہ ہی نہیں ہے. بعد کے محدثین یا فقہا کے دور میں یہ بات ہے کہ امام شافعی ہیں یا امام احمد بھی ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ ترک صلاۃ کافر ہے، مرتد ہے. نماز کا ترک کرنے والا کافر مرتد ہے اور کافر ہے. حضرت امام احمد بن حنبل، امام شافعی یہ فرماتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آج ایک نظام حکومت اسلامی ہو، اس میں ایسے لوگ جو نماز کو ترک کر دیتے ہیں، ان کے خلاف کیا ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ نہیں، پہلے ان کو جب اسلامی حکومت قائم ہو جائے تو پہلے اس کو کچھ وقت دیں اور ان کو نماز کی تلقین کریں. ہم نے بدنصیبی تو یہ ہے کہ ہم حکومت تو کیا کرے، ہم والدین ہی اپنی اولاد کو نماز کی تلقین نہیں کرتے. کیا وہ بات درست ہے کہ بچہ اگر 10 سال کا ہو اور نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو کہ وہ نماز نہیں پڑھتا؟ مرو اولادکم وہم ابناء سبع. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں. بالکل 7 سال. اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو پھر ان کو نماز مار کے پڑھاؤ تاکہ عادت ان بن کی جائے. تعدیب کرو. ہاں جی. اور پھر یاد ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ان کے بسترے علیحدہ علیحدہ کر دو، پھر اکٹھے دو بھائیوں کو نہ سونے دو. بہن بھائیوں کو تو کیا ہے، بھائیوں کو بھی 10 سال کے ہو جائیں تو وہ اکٹھے نہ سوئیں، ان کو علیحدہ علیحدہ سنائیں. اب دیکھیے یہاں پہلے ہے کہ 7 سال کا حکم ہو تو پھر کریں نماز کی تلقین کریں. ہم کیا کرتے ہیں، 3 یا 4 سال کا ہوتا ہے بچہ ہمارا، پریپ میں جا رہا ہے، پلے گروپ میں. پھر اس کے بعد پتہ نہیں کس کلاس میں، پھر کس میں، یہ سب فکر ہے ہمیں. اور ماں باپ صبح سے لے کے ان کے ناشتے اور بستے تیار کرنے کی کتنی فکر اور توجہ ہوتی ہے. بوٹ صاف کرتے ہیں، جورابیں پہناتے ہیں، سب بالکل صحیح ہو جائے، لیکن نماز کے وقت اٹھاتے نہیں. بلکہ بعض اوقات تو صبح کی نماز سے پہلے اٹھا دیتے ہیں کہ اسکول وین نے آنا ہے لینے کے لیے، پہلے اٹھا کر تیار کھڑا کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھاتے. کیا اس پہ بھی کوئی وعید ہے کہ جو والدین اس میں کوتاہی کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو نماز کی تلقین نہیں کرتے، گناہ گار ہیں؟ بالکل گناہ گار ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک رائی ہے، و کلکم مسئول عن رعیتہ. اب اولاد والدین کی کیا ہے، رائی ہے. تم ہر ایک نگران ہو اور تم سے اپنے رعیت کے بارے میں سوال کیا جن پر نگران ہو ان کے بارے میں سوال کیا جائے. اور یہ ہماری اولاد یا ہماری جو فیملی ہے اس کا ایک بحیثیت فرد جو ہے، شوہر جو ہے وہ اس کا نگران ہے، ماں باپ کا فریضہ ہے. اسی لیے تو حکم دیا انہیں بھی کہ مرو اولادکم، اپنی اولاد کو اس بات کا حکم دو. یعنی گویا بچپن میں جس طرح ہم کھانے کی، پینے کی، لباس کی، اسکول میں جانے کی، یہ سارے بول و براز کی ساری تلقین کرتے ہیں، اسی طرح گویا کہ یہ نماز بچپن ہی سے اس کی عادت ڈالو تاکہ ان کی گھٹی میں پڑ جائے. کھانا وقت پہ نہیں بھولتا، اسی طرح وقت پہ نماز بھی نہ بھولے. یعنی یہ ایسی تربیت دے دو کہ وقت پہ جس طرح کھانا پینا ہے، سونا جاگنا ہے، اسی طرح وقت پر ان کو نماز بھی یاد ہو کہ ہم نے صبح پڑھنی ہے، ظہر پڑھنی ہے، عصر پڑھنی ہے، مغرب پڑھنی ہے، عشاء پڑھنی ہے. تو اس سے تو وہ تربیت آ جائے گی، تو پھر وہ خوب پڑی رہے گی، وہ عادت بنی اور جمی رہے گی اور وقت کی کوتاہی نہیں کریں گی اولاد. لیکن اگر والدین ہی اس کی تلقین نہیں کریں گے تو پھر ظاہر بات ہے کہ شتر بے مہار اولاد ہوگی. اور اولاد بڑے ہو کے تو پھر قسمت ہی ہے نا، اگر اللہ تعالیٰ کو کوئی خاص فیضان ہو جائے تو جناب وہ نماز کے عادی بن جائے. ورنہ اکثر و بیشتر تو ماحول کا ہی اثر ہوتا ہے. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَبْوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. اس کے والدین ہیں جو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، یا کافر، وہ ان کو نمازی بنا دیں یا بے نماز بنا دیں. یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بنیادی بات ارشاد فرما دی. اس لیے ہمیں نماز کی اہمیت ہمیں سمجھنی چاہیے اور اپنی اولادوں کی نگرانی کرنی چاہیے کہ جب یہ ہم دیکھتے، بلکہ حیران ہوتے ہیں، باپ آ کے پوچھتا ہے بیٹے نے ناشتہ کیا تھا،
بیٹے نے دوپہر کا کھانا کھایا، لنچ کھایا تھا، بیٹے نے چائے پی تھی، یہ ایک ایک چیز پوچھتے ہیں، لیکن یہ نہیں پوچھتے ہاں بھئی صبح کی بیٹا نماز پڑھی تھی، تم نے سکول سے آ کے زور کی نماز ادا کی تھی، یہ ہمارا سوال نہیں ہوتا. یہ کھانے پینے کی فکر ہے، بچے کی نماز کی کوئی فکر نہیں. ہمیں اللہ ہی سمجھ عطا فرمائے. ناظرین، مولانا سے اس گفتگو کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ ہمیں اللہ پہ کتنا کو ایمان ہے. کیا ہم اتنے ہی فکر مند ہوتے ہیں اپنے اولاد کی نماز کے لیے جتنا کہ ہم فکر مند ہوں ان کی دنیاوی تعلیم کے لیے؟ کیا اتنی ہی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ نماز پڑھے جتنی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ تیار ہو کے اسکول جائے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور ہمیں یہ سوال اپنے آپ سے اس لیے کرنا چاہیے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے اندر ایمان کتنا ہے. خوش نصیب ہے وہ والدین جو اپنے بچوں کی نماز کا خیال بھی اسی طرح رکھتے ہیں جس طرح اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا رکھتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Oh